میاں بیوی تو ایک دوسرے کے راز ایسا فاش کرتے ہیں, بڑے ہی بغیرت ہوتے ہیں یہ, اللہ معاف فرمائے. جو کیسز آتے ہیں نا, جب تک میاں بیوی میں محبت ہو نا, سبحان اللہ سبحان اللہ, جہاں علیحدگی ہوئی, ڈیورس ہو گئی, علیحدگی ہو گئی, جس کا جتنا بس چلتا ہے دوسرے پہ الزام ڈالتا ہے. خواتین کے مخصوص الزام ہے اپنے ہسبینڈ پہ. علیحدگی کے بعد خرچہ نہیں دیتا تھا, لڑکیوں سے ناجائز تعلقات تھے, فحش فلمیں دیکھا کرتا تھا, مارتا پیٹتا تھا, اور وغیرہ وغیرہ جو وہ لکھا ہوا ہوتا ہے اس پہ وکیل نے بنا کے دیا ہوا ہوتا ہے کہ ٹوٹل جتنے امکانات ہو سکتے ہیں نا کسی آدمی کے گندے ہونے میں, وہ سارے امکانات اس نے اے آئی سے نکالے ہوئے ہوتے ہیں. اے آئی کو وکیل نے بتایا ہوا ہوتا ہے کہ دنیا کا غلیظ ترین مرد, اس میں کیا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے. تو اے آئی نے امریکہ, جاپان, کینیا, سوریا, ہر جگہ تمام ملکوں کا ڈیٹا کلیکٹ کر کے جتنا غلیظ پلید منحوس انسان ہو سکتا تھا نا, وہ سارا اس نے کہا انگلش میں لے آ میرے سامنے. تو پھر وہ وکیل کیس بناتا ہے کورٹ میں عورت کی طرف سے, اس پہ گواہ بھی لے کر آتا ہے اور پھر عورت کے ذریعے وہ الزام کس پہ ڈالا جاتا ہے؟ ہسبینڈ کے ذریعے. ایک دفعہ ایسے کوئی کیس میرے سامنے آیا, میاں بیوی 9 سال رہے اکٹھے, علیحدگی ہوئی تو بیوی نے جو کورٹ میں الزام ڈالا ہو, یہ میرا میاں ایسا تھا, تو میاں نے بولا کہ جج صاحب اتنا گندا میاں کے ساتھ 9 سال گزار کیسے لیے اس نے اتنے گندے میاں کے ساتھ 9 سال, یہ پتہ نہیں 6 سال گزار کیسے لیے. اور یہی کام آدمی کر رہا ہوتا ہے ڈیورس کے بعد, ایسی تھی ویسی تھی, فلانی تھی ڈمکانی تھی, اتنے پاگل کے بچے. علیحدگی ہو گئی, چپ کر کے بیٹھ جاؤ یار, بولو میرا لینا دینا ہی نہیں ہے بھائی, اب علیحدگی ہو گئی تو میں نے کیا کرنا ہے, اب جیسی مرضی تھی مجھے کیا. نہ وہ چپ بیٹھتی ہے اور نہ یہ کمبخت چپ بیٹھتا ہے. دیکھو ایک اہم ترین بات, یہ جو شریعت نے کہا نا کہ آپ جو ہے کسی کی برائی کو دنیا کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتے, لیکن چند مخصوص حالات میں کر سکتے ہیں, کسی کو ظلم کا خطرہ نہ ہو. تو ایسے ہی شریعت نے یہ بھی دائرہ کھینچا ہے. مثال کے طور پر یہاں کوئی جرم ہوتا ہے, آپ سر سید تھانہ میں جا سکتے ہو, ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اسلام آباد کے تھانے میں ایف آئی آر کٹاؤ. وہ کہیں گے بھائی آپ کے علاقے کا, یہ ہمیں یہ اتھارٹی نہیں ہے. تو ایسے ہی خوب سمجھ لو, میاں بیوی میں جب علیحدگی ہو جاتی ہے نا, تو شریعت ان سے یہ اتھارٹی ہی لے لیتی ہے کہ ان میں کون صحیح تھا کون غلط تھا. اب تم اجنبی ہو, تمہارا کیا لینا دینا. کوئی اجنبی بندہ جا رہا ہو, میں بولوں یہ بندہ ایسا ہی, آپ بولو گے یار آپ کا کیا لینا دینا, یار بندے تو بیسیوں گزر رہے ہوتے ہیں, آپ کا کیا لینا دینا اس سے. تو یہ اتھارٹی نہیں رہی نا ان کے پاس. جب میاں بیوی تھے تو پھر تو یہ خطرہ تھا کہ حق تلفی ہو رہی ہے, تو عورت بتاتی ہے میرا میاں ایسا ہے, تاکہ اس سے جو ظلم ہو رہا ہے اس کی تلافی ہو. مرد کہتا ہے میری بیوی میں یہ خرابی ہے, تاکہ شوہر پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کی تلافی ہو. جب علیحدہ ہو گئے تو حقوق ختم نہ ایک دوسرے کے. اب یہ ایسی ہے, یہ ویسی ہے, وہ ویسا ہے, وہ ویسا ہے, اور لوگ بیٹھ کے چسکے لے رہے ہوتے ہیں, بتانا ذرا اور کیا کیا تھا اس میں. ابے یہ تو حرام ہے, ناجائز ہے. ایک بزرگ کا واقعہ مشہور ہے نا, ان کی بیوی ان کو بہت ستاتی تھی, تو کسی نے کہا آپ کی بیوی کیسی ہے, وہ کہتے تھے بہت اچھی ہے, بہت اچھی ہے. پھر جب علیحدگی ہو گئی, انہوں نے طلاق دے دی, تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ اتنی اچھی تھی تو طلاق کیوں دی آپ نے. تو بری عورت تھی, کہتے ہیں نہیں بری بھی نہیں ہے, اچھی ہے. تو ان کی ماں نے یا کسی نے پوچھ لیا ان سے کہ بھائی یہ تو آپ کو ستاتی تھی, تو آپ نے برائی کیوں نہیں کی اس کی, بتا دیتے. بد اخلاق تھی اس لیے میں نے چھوڑ دیا. کہتے ہیں یار پہلے مجھے غیرت آتی تھی, میری بیوی ہے, میں اس کی برائی کروں گا تو بدنامی کس کی ہے بھائی, اپنی بدنامی ہے نا. لوگ بولیں گے دیکھ اس کی بیوی ایسی ہے, اس کی بیوی ایسی. تو میری عزت تھی, میں نہیں اس کو, جو گھر کی بات ہے میں گھر سے باہر نہیں لا سکتا تھا. تو چلو اب تو چھوڑ دیا نا, اب تو آپ کی عزت نہیں رہی, اب بتا دو کیا برائی تھی. کہہ رہے اب بتاؤں گا تو وہ میری لگتی کیا ہے جو میں اس کی برائیاں بیان کرتا پھروں لوگوں کے سامنے. نہیں یار میرا خیال ہے بہت مشکل کیس ہے یہ, بہت مشکل بات ہے یہ. اب ہم لوگ اتنے برے ہو چکے ہیں نا, اب ہماری مینٹلٹی سے یہ بہت اوپر کی چیزیں ہیں. اب یہ سمجھ میں, یہ ایسا لگتا ہے پانی سر سے گزر چکا ہے, یہ بہت پہلے سیکھنے کی چیزیں تھیں.
کوئی کہہ رہا ہے کہ اب بتائیں نا, وہ کہہ رہا ہے اب میں کیوں بتاؤں, جب میری علیحدگی ہو گئی تو میرا کیا لینا دینا جنبی عورتوں کی میں برائی بیان کروں, یہ مردانگی ہے. ایک آدمی کہہ رہا ہے فلانی گھر میں انٹی رہتی ہیں وہ ایسی ہیں, فلانے گھر میں انٹی رہتی ہیں ویسی ہیں. لوگ کہیں گے تو خود زنانہ آدمی, تو مردوں والے کام کر, مردوں والی بات کر, تجھے کیا لینا دینا کہ فلانی کا اس سے چکر چل رہا ہے, فلانی کا اس سے چکر. ہر محلے میں کچھ زنانے قسم کے مرد ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ دیکھو ہر محلے میں بلکہ ہر خاندان میں کچھ زنانے مرد ہوتے ہیں. زنانہ کہتے ہیں فارسی میں عورتوں کو, کچھ مرد ہوتے ہیں زنانے قسم کے. ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ ہر گھر میں نظر رکھنا, خاندان کی ہر بچی پہ کس کا کس سے چکر چل رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ. تو ابے چھوڑ, یہ عورتیں ان کو تانے دیتی ہے نا کہ کیا تم عورتوں کی طرح, سب عورتیں نہیں کر رہی ہوتی ہیں ایسے, لیکن کچھ عورتیں کر رہی ہوتی ہیں, تو ان کو پھر غصہ آتا ہے کہ یہ تم بھی وہی والے کام کر رہے ہو جو یہاں فارغ لوگوں کے کام ہوتے ہیں. تو آدمی کو ان چیزوں میں دلچسپی بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے, کون کیا کر رہا ہے اور کس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے. پھر وہی لطیفہ آتا ہے مجھے, ایک آدمی نے اپنے بچے سے پوچھا علامہ اقبال کون تھے؟ کہتے پتہ نہیں ابو علامہ اقبال کون تھے. اچھا قائد اعظم کا بتاؤ. کہتے پتہ نہیں ابو. کم بخت اسکول جا تو پتہ چلے گا نا قائد اعظم اور علامہ اقبال کا. تو بچے نے کہا اچھا ابو جمشید کا پتہ ہے کون ہے؟ ابو کہتے ہیں پتہ نہیں. غفار کا پتہ ہے؟ نہیں. ابو گھر میں رہو تو پتہ چلے نا. محلے محلے کی خبر ہے اپنے گھر کا. تو ایسے لوگوں کے ساتھ اسی طرح ہوتا ہے. یہ تو خیر ایک لطیفہ ہے, لیکن ایسے لوگوں کے ساتھ اسی طرح ہوتا ہے. چھوڑ دو دوسروں کے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, کون برا کر رہا ہے کون اچھا کر رہا ہے, ہمارا کیا لینا دینا بھائی, ہمارا کیا لینا دینا. ہاں جہاں آپ کو ذمہ دار بنایا گیا ہو, جہاں آپ کی ذمہ داری ہو. وہی موبائل کا قصہ یاد آتا ہے نا مجھے, قصے یاد آ جاتے ہیں پرانے پرانے. میں ایک موبائل شاپ میں گیا, پہلے سنا چکا ہوں, یہ جو پرانے لسنر ہیں ان کو پتا ہے, یہ ہوتا ہے دکانوں میں, ایسا بہت ہوتا ہے. مجھے بڑا مزہ آیا تھا یہ منظر دیکھ کے. اب تو میرے لیے مارکیٹوں میں جانا ہی بہت مشکل ہو گیا ہے. سوچ رہا ہوں کوئی ایسا ماس آئے جو چڑھا لوں تو پہچانا نہ جاؤں, میں گھوم سکوں لوگوں میں. اب تو نہیں گھوم سکتے, جا ہی نہیں سکتے کہیں. تو مارکیٹ میں گیا, موبائل کی مارکیٹ تھی, تو موبائل میں کچھ خرابی تھی ریپیئر کرانے کے لیے. تو ایک انکل بیٹھے ہوئے, کچھ 65-70 سال کے, وہ بیٹھے ہوئے, ان کی دکان تھی, وہ سیٹ تھے. انہوں نے 2 ملازم رکھے ہوئے ہیں. ایک ملازم کا کام ہے موبائل بیچنا اور ایک کا کام ہے ریپیئر کرنا. تو میں نے موبائل پکڑایا, وہ ایک ریپیئر کر رہا ہے, تو دوسرا آ کے نا یوں کر کے دیکھ رہا ہے اس کو کیا کر رہا ہے یہ. پھر انکل نے اس کو بولا بیٹا جاؤ ذرا وہ فلانے کو دیکھو, کسٹمر آیا ہوا ہے. وہ کسٹمر سے نمٹا کے پھر یوں دیکھ رہا ہے, ریپیئرنگ کرنے والے کو دیکھ رہا ہے کہ کیا کر رہا ہے. پھر جو انکل نے غصہ کیا نا اس کے اوپر, انکل نے بولا بیٹا تمہارا جو کام ہے نا تم وہ کرو. پھر تو انہوں نے گالیاں دی ہیں نا, میں بڑا انجوائے کر رہا تھا کہ صحیح کہہ رہے ہیں انکل. پھر مجھے سمجھا رہے ہیں, مجھے جانتے نہیں تھے وہ, پھر مجھے سمجھا رہے ہیں یہ ہوتا ہے ان لوگوں میں, تیرا جو کام ہے وہ تو کر نہیں رہا ہوں. مجھے ان کے اسٹائل پہ ہنسی آ رہی تھی, اور مجھے لگ رہا تھا کہ یہ صحیح غصہ ہو رہے ہیں, اور یہ ہماری قوم میں مسئلہ ہے. بھائی تیرا جو کام ہے تو کر. تو نے اگر موبائل ریپیئرنگ سیکھنی ہے تو جا کسی ادارے میں داخلہ لے, یا اسی کو شام میں ٹیچر بنا لے فیس دے کے, کہ یار تم نے آج موبائل جتنے خراب تھے ٹھیک کیے ہیں, تو مجھے تو 1 گھنٹے کی رات کو کلاس لے لیا کر, مجھ سے اتنے پیسے لے. یہ چاہ رہا ہے گھننا بن کے فری میں سیکھنا, سمجھ رہے ہو, تاکہ جو مجھے سیلری ملے وہ اس کی ملے, اور یہاں میں گھننا بن کے یہ بھی سیکھتا رہوں. یہ ہو رہا ہے. تو مجھے وہ انکل کے بڑا اچھا لگ رہا تھا, وہ جو ڈانٹ رہے تھے نا اس کو, ادھر کیوں گھس رہا ہے, تجھے جو کام ہے تو ادھر کرنا. 65-70 سال میں آدمی ویسے ہی غصے والا ہو جاتا ہے.